رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، میں اپنی بات کا آغاز ایک مثال پیش کر کے کرتا ہوں. آج اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر ہمارا تعلق کسی ایم این اے ایم پی اے سے ہو، کسی بڑے عہدے کے کسی افسر سے ہو، یا ہمارا کسی وزیر کسی مشیر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو، تو ہم اپنے اس تعلق کو ظاہر بھی کرتے ہیں، ہم اپنے اس تعلق کو استعمال بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو جتلاتے ہیں کہ میرا فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں افسر کے ساتھ، فلاں ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ میرا تعلق ہے. جب ہمارا کوئی کام رک رہا ہو تو ہم اپنے کام کو نکلوانے کے لیے، ہم اپنے کام کو کروانے کے لیے ہم سفارش کا استعمال بھی کرتے ہیں. ہم اپنے اس دوست، اپنے اس واقف، اپنے ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر کو ہم بطور سفارشی پیش بھی کرتے ہیں، ہم اس کی سفارش بھی ڈلواتے ہیں، ہم اس سے سفارش کروا کر کے اپنا کام نکلواتے ہیں، اپنا کام کروا لیتے ہیں. یہ تو ہے دنیا کی زندگی. اور اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. تو کیا ہم نے اس آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کسی سفارشی کو تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے آخرت کی زندگی میں بھی کسی کے ساتھ واقفیت، کسی کو اپنا سفارشی مقرر کرنے کی کوشش کی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ کل قیامت کے دن جب تمہاری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے جو اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا تھا، یہ اس کے لیے سفارشی بن کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا. ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تو اپنے سفارشی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے تعلقات بناتے ہیں. آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، یہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے بھی کسی سفارشی کو تیار کیا ہے؟ کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی کے طور پر کھڑا ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے کا اجر 10 نیکیاں ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے، قرآن میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. مطلب کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اتنا آسانی سے کیا جانے والا کام اور اتنا زیادہ اس پر اجر، اور اجر کے ساتھ ساتھ یہ کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اور پھر رمضان اور قرآن، ان کا آپس میں ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے.
اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک حرف کی 700 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو آئیے آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اس رمضان میں قرآن کی تلاوت اس طرح کی ہے جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اگر تو کی ہے تو الحمدللہ، اور اگر ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں، اگر ہمارے اندر ابھی تک کمی کوتاہی ہے تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی تو رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ آئیے اپنے اس رمضان کو قرآن کے نام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو وقت دیں۔ اگر قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو فبیہا، اگر نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کریں، کسی استاد کو پکڑ لیں، اس کے پاس جا کر کے اس کو پڑھنا سیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے ہمارے لیے، اس میں اللہ رب العزت نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم قرآن کو وقت دیں۔ جب ہم آج اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم قرآن کو وقت دیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کریں گے، تو کل قیامت کے دن جب ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، جب بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جب دوست ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، تب یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو آئیے قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے۔ اگر قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں، اور اگر آتا ہے تو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔